نے سوال یہ پوچھا ہے کہ یہاں سردیوں میں نمازوں کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. آج میں نے گھر میں ویڈیو بنا کے بھیجی بچوں کو، دیکھو بچوں صبح 9 بجے سورج نکل رہا ہے. بچے حیران ہو رہے تھے. میں نے کہا 3 بجے مغرب ہو جائے گی اور ٹھکا ٹھک ظہر کا وقت اور فوراً عصر کا وقت. تو دیکھیں 2 نمازیں اکٹھی یہاں کرنا بہت آسان ہے. آپ دیکھ لیں ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے، مسجد میں آئیں اس وقت ظہر پڑھیں، 2 منٹ بعد کیا ہو جائے گا عصر کا ٹائم، تو عصر پڑھ لیں. تو اس میں کیا ہے؟ یعنی یہ تو بہت آسان ہے. تو اس طرح سے اکٹھی کرنے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. بلکہ اس کے بغیر یہاں عمل ممکن ہی نہیں ہے. نماز قضا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے. کام پہ نہیں بھی ہوں تو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنا شارٹ ٹائم ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی کیسے آپ اب یہاں لوگ، ہم نے بھی ظہر پڑھی فوراً تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو گیا. اگر نہیں ہوتا آپ لوگ گھر جاتے تو پھر تو آنے میں عصر قضا ہو جاتی. نہیں اس میں نہیں نہیں صوف وہ جو جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا، انہوں نے محترم نے جو حدیث پیش کی ہے وہ، چلو اب پوری دلیل سے بات کرتا ہوں میں. عزیز وہ جو حدیث آج کل پیش کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر کے، بغیر کسی عذر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہے، یہ حدیث اکثر کوٹ کی جاتی ہے اور اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ آپ ظہر عصر اکٹھی پڑھیں، بلکہ یہاں تک کہ آپ عصر جب قضا ہونے لگی تو ظہر عصر پڑھیں اور پھر تھوڑی دیر میں آپ کیا پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں. تو گویا 3 نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں. خوب سمجھ لیں. میں یہ جواب دے دوں؟ اچھا تو یہ خوب سمجھ لیں، ان کا جواب دے دوں پہلے. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کر فتویٰ دے دینا، یہ انسان کے پرلے درجے کے جاہل ہونے کی علامت ہے. یہ اس کی علامت ہے. اس کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر میں حدیث بتاتا ہوں آپ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا بھی دیا ایک نشانی کے طور پر، کہ جب یہ حدیث بیان کرو نا تو بتا دینا کہ پیغمبر کا نال مبارک میرے پاس ہے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ نبی نے ہی فرمایا ہے. اور وہ دے کے مجھے بھیجا اور کہا کہ جو بھی ملے تم سے راستے میں اس کو یہ خوشخبری سنانا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ خوشی خوشی نکل گئے. بھائی ان کی قسمت کے سب سے پہلے ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. ان کی حضرت عمر سے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے پوچھا کہاں غائب تھے بھائی؟ انہوں نے کہا میں نبی کے پاس سے آ رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت عمر نے یہ حدیث سننے کے بعد ایک زور سے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ دھکا دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخررت علی استی، میں کولے کے بل زمین پہ گرا ہوں اور مجھے یوں کر کے گھما دیا کہ واپس چلو، واپس جاؤ. کسی کو یہ حدیث سنانے کی اجازت بولیں نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے گئے نبی کے پاس. نبی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے حدیث دے کے بھیجا اور عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. اب بتاؤ ہمارے دور کا کوئی آدمی ہوتا ہم تو فوراً حضرت عمر پہ فتویٰ لگا دیتے کہ تو قرآن سنت کو نہیں مانتے. کیا خیال ہے؟ جیسی حدیث آ رہی ہے بجائے ماننے کے اس کو دھکا دے دیا انہوں نے. تو نبی نے پوچھا حضرت عمر سے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا اذن یتکل الناس، یا رسول اللہ لوگوں کے سامنے جب یہ حدیث جائے گی لوگ اسی پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے. لوگ سمجھیں گے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے، عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. حالانکہ آپ کی تو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، آپ کی تو دوسری حدیثیں بھی ہیں. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. تو وہ جو عمل والی حدیثیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہوں گی نہیں، یہی ایک حدیث ہوگی تو کیا مطلب، غلط مطلب سمجھیں گے. اس سے ہمیں اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے نا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا دوسری حدیثوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں داخل ہوگا سزا کھانے کے بعد داخل ہوگا، یا یہ کہ لا الہ الا اللہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ پڑھے، جو اس کے تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرے وہ. یعنی جب کوئی کہتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے تو اس کا مطلب آپ یہاں آئے، آپ مانتے ہو ناروے کی گورنمنٹ کو، میں مانتا ہوں کہ یہاں کی حکومت ہے، پھر آپ لال بتی پہ سگنل بھی توڑ رہے ہو، آپ ایک قانون، تو گورنمنٹ کہے گی بھائی ایسا ماننا نہ ماننا کیا ہے، برابر ہے نا، تو تم مان کے کیا ہم پر احسان کر رہے ہو؟ تو ماننا اپنے لوازمات کے ساتھ. تو لا الہ الا اللہ کہے ان تمام تر لوازمات کے ساتھ جو مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں جھوٹ سے بچنا بھی ہے. تو اس حدیث کو ہم نے مفہوم بیان کیا دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں، اگر آپ صرف ایک حدیث کو لے لیں، اور آج کل لوگ متاثر ہو رہے ہیں ریفرنسز سے، یار فلاں بندہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے حدیث بھی پیش کرتا ہے، حدیث کا ریفرنس بھی دیتا ہے. اتنا کافی نہیں ہے صرف حدیث اور حدیث کا ریفرنس. اگر اتنا کافی ہوتا تو یہ اسلامی یونیورسٹیاں کیوں ہوتی ہیں سعودی عرب میں، اور مدارس کیوں ہوتے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں،
مراکش میں جو پوری دنیا میں صدیوں سے لوگ پراپر طریقے سے عالم بنتے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی نہیں. تو خوب سمجھ لیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا کہ ظہر ایسے اکٹھی کی جیسے آج ہم نے کی ہے. ظہر ہم نے پڑھی ہے، تھوڑی دیر میں وقت ختم ہو گیا، عصر فوراً پڑھ لی، یہ بھی تو اکٹھی کر لی نا. یہ تعویل آپ کو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ قرآن بار بار کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. آیت تو ایک ہے لیکن یہ مضمون بار بار بیان کیا گیا ہے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. اگر اس طرح سے ہوتا کہ ظہر جب چاہے عصر میں پڑھ لو، عصر جب چاہے ظہر میں پڑھ لو، تو اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اور کمال کی بات ہے یہ آیت نازل ہی سفر کے بارے میں ہوئی ہے. یہ نازل کس کے بارے میں ہوئی ہے؟ سفر کے بارے میں، اور میدان جنگ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یعنی قرآن صحابہ کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نماز کی ترغیب دے رہا ہے. اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے میدان جنگ میں تم اس طرح سے نماز پڑھو، اس طرح نہیں پڑھ سکتے فرجالن اور رکبانا، یہ بھی ممکن نہیں ہے تو سوار ہو کے پڑھ لو. یا اللہ سوال پیدا ہوتا ہے ہم بعد میں پڑھ لیں گے، بھائی جب جنگ ختم ہو جائے گی اس وقت نمازیں اکٹھی کر لیں گے. اتنی ٹینشن میں تو ہمیں کیوں ڈال رہا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھ لو؟ یہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ان الصلاۃ